Muhammad Ali Jinnah was at this time tired and far from well. محمد علی جناح جو تھا یعنی قائد اعظم محمد علی جناح وہ اس وقت تھکا ہوا تھا. tired تھکا ہوا and far from well. far کہتے ہیں کسی چیز کا دور ہونا, from well بہتری سے, یعنی وہ بہتری سے دور تھا, یعنی بیمار تھا, یعنی اس کی صحت بہتر نہیں تھی. he had the satisfaction, وہ اطمینان رکھتا تھا, of knowing, یہ جانتے ہوئے, that the greater part of his work was done, کہ اس کے کام کا زیادہ تر حصہ مکمل ہو چکا ہے. by the force of his determination, اس کی قوت ارادی کی وجہ سے, determination پکا ارادہ رکھنا, مضبوط قوت ارادی رکھنا, by the force of his determination, اس کی مضبوط قوت ارادی کی وجہ سے, once being a defeated group, ایک مرتبہ جو کہ ایک شکست خوردہ گروپ تھا, یعنی ہم ہندوستان کے اندر ایک مغلوب قوم تھے, ایک بیرونی طاقت انگریزوں کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط تھی, اور اندرونی طاقت ہندو بھی ہمارا استحصال کر رہے تھے, گویا کہ ہم ہر طرح سے ایک شکست خوردہ گروپ تھے. لیکن قائد اعظم کی لیڈرشپ کی وجہ سے اور قائد اعظم کی اس قیادت کی وجہ سے مسلمان اس قابل ہو گئے کہ ان کو پاکستان جیسا ملک مل گیا. ایک بار پھر اس کے معنی کو دیکھ لیں, ورڈز کو بھی دیکھ لیں اور معنی کو بھی دیکھ لیں. by the force of his determination, اس کی مضبوط قوت ارادی کی وجہ سے, and leadership اور قیادت کی وجہ سے, of people, لوگ who had once been a defeated group, کہ وہ لوگ جو ایک شکست خوردہ گروپ تھے, with little to hope for, جن کو بڑی کم امید تھی, in an empire ruled, کیونکہ وہ ایک حکومت کے تسلط میں تھے, by a foreign power, جس پر ایک بیرونی قوت مسلط تھی, had become, وہ بن چکی تھی, the greatest, عظیم ترین of the Muslim states, مسلمانوں کی عظیم ترین ریاستوں میں سے ایک ریاست بن چکی تھی, and the fifth largest nation in the world, اور دنیا کی 5ویں بڑی قوم بن چکی تھی. 70 million people, 70 ملین لوگ, who once had no country, جن کا کوئی ملک نہیں تھا, to call their own, جس کو وہ اپنا کہہ سکیں. 70 ملین لوگ, کتنے؟ 70 ملین لوگ موجود تھے اور ان کا ملک نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, 70 ملین people, 70 ملین لوگ, who once had no country to call their own, ان کا کوئی ملک نہیں تھا جن کو وہ اپنا کہہ سکیں, had become a nation, وہ ایک بہت بڑی قوم بن گیا, with great ideal, عظیم خیالات کے ساتھ, and great faith, اور ایک عظیم عقیدے کے ساتھ. a few days after, چند دنوں کے بعد, he landed, آپ اترے, in کراچی میں, محمد علی جناح told his people, محمد علی جناح نے لوگوں کو کراچی میں آ کر خطاب کیا. وہ خطاب کیا ہے, you are free to go to your temple, کہ تم سب آزاد ہو اپنے مندروں میں یا گرجے گھروں میں جانے کے لیے. کیا مطلب کہ اگر کوئی پاکستان کے اندر کرسچن رہتا ہے, عیسائی رہتا ہے, یا ہندو رہتا ہے, یا کوئی اور مذہب کا آدمی رہتا ہے, اس پر کسی قسم کی کوئی مذہبی پابندی نہیں ہوگی. وہ اپنے مذہبی رسومات اپنے مندروں میں, اپنے گرجوں میں ادا کر سکتے ہیں. اور یہ اسلامی ریاست کی خوبی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر کسی بھی غیر مسلم کو
زبردستی اسلام کی دعوت نہیں دی جا سکتی. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ خامخواہ لوگوں کو زبردستی اسلام کے اندر لانا ہے. جس کو اسلام اچھا لگتا ہے وہ آ جائے، اور جس کو اسلام اچھا نہیں لگتا، اگر وہ نہیں آنا چاہتا، اپنے مذہب پر قائم رہے. ہاں، ہمارے ملک کے، ہمارے علاقے کے قوانین کی پابندی کرے. You are free to go to your temple، کہ تم آزاد ہو اپنے مندروں میں جانے کے لیے. You are free to go to your mosque، تم اپنی مساجد میں جانے کے لیے آزاد ہو. اور to any other place of worship، یا دوسری کسی بھی عبادت کی جگہ پر. in this state of پاکستان، اس ریاست پاکستان کے اندر. You may belong to any religion or caste، تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے یا کسی بھی ذات سے ہے. We are all citizen of one state، ہم سب کے سب ایک ہی ریاست کے شہری ہیں. ہندو ہے تو وہ بھی پاکستانی ہے، عیسائی ہے تو وہ بھی پاکستانی ہے، اگر اور کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بھی پاکستانی ہے، اور ہم بھی مسلمان ہیں تو ہم بھی پاکستانی ہیں. یعنی ہم بحیثیت پاکستانی ہونے کے سب ایک ہیں. اور آپ کا آگے ایک سبق آ رہا ہے، دی مدینہ چارٹر، اس کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق فرمایا تھا، میثاق مدینہ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو اجازت دی تھی کہ وہ جو کچھ بھی اپنے مذہب کے ساتھ کرنا چاہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو قائد اعظم نے بھی شاید وہی تعلیمات یہاں دہرا دی تھی پاکستان بننے کے وقت. He was of course، he was، وہ تھا، of course، یقیناً، reminding، ان کو یاد دلا رہا تھا، یقیناً قائد اعظم ان کو یاد دلا رہا تھا of the prophet's teaching، پیغمبر کی تعلیمات، that all men are equal in the eyes of Allah، کہ تمام انسان اللہ کی آنکھوں میں برابر ہیں، اللہ کی آنکھوں میں برابر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری قومیں بنائیں، تمہارے لیے تمہارے ملک اور علاقے بنائے، لیکن یہ سارے پہچان کے لیے ہیں. اور اللہ کے ہاں جس کا مقام زیادہ ہے وہ کون ہے؟ جو تقوی میں زیادہ ہوگا. تو ہمارے قائد نے بھی یہی سبق دیا ہماری اس ریاست کے بننے کے وقت کہ ہم سارے ایک ہی ملک کے شہری ہیں اور ہم سب مل کر اس ملک کا دفاع بھی کریں گے، اس ملک کو ترقی کی طرف بھی بڑھائیں گے. تو بھئی اس ملک کو ترقی کی طرف بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے؟ یا آپس کے اختلافات کے اندر پڑ جائیں گے؟ اگر اختلافات ہوں بھی صحیح تو ان کو برداشت کیا جائے. کیا کیا جائے؟ برداشت کیا جائے. اور ٹالرنس کے ساتھ، جیسے آپ نے پہلا سبق میں پڑھ لیا کہ برداشت سے کام لینا چاہیے. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ کا تیسرا یونٹ ختم ہو چکا ہے. باقی انشاءاللہ ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.